بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2074 ہے اور آج سورۃ الواقعہ کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 75 تا 80، 75 to 80۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فلا اقسم، تو میں قسم کھاتا ہوں، بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی، وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ یہ، لقسم، البتہ قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم جانتے ہو، عظیم، بہت بڑی، انہو، بلا شبہ یہ، لقرآن، البتہ قرآن ہے، کریم، نہایت معزز، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں، لا یمسہ، نہیں لگاتے ہاتھ اسے، الا مگر، المطہرون، پاک لوگ ہی، تنزیل، نازل کردہ ہیں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ ترجمہ یوں ہے، اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے۔ یہ بڑا باوقار قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں۔ یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے۔ ان 6 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، میں اس جگہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں۔ دوسری بات، اگر تم سمجھ پاؤ تو یہ بڑی زبردست قسم ہے۔ تیسری بات، قسم اس بات کی کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب ہے، پہلے سے درج ہے۔ چوتھی بات، اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں۔ پانچویں بات، یہ قرآن تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے۔ بزرگان محترم، اپنی قدرت کو بیان کرنے اور اپنی الوہیت پر دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ پر نازل کیے ہوئے قرآن مجید کی تصدیق بیان کر رہے ہیں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم کھا کر اس کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کہ قسم ہے اس جگہ کی جہاں پر ستارے جا کر گرتے ہیں۔ یہاں پر مواقع النجوم سے متعلق بعض مفسرین نے کہا کہ یہ قرآن کے رکھے جانے والی جگہ ہے کہ قرآن کو لیلۃ القدر میں ایک بار نازل کر دیا گیا، پھر اسے لوح محفوظ سے سب سے اونچے آسمان پر رکھ دیا گیا، پھر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوتا رہا۔ تو یہاں قسم اسی جگہ کی ہے جہاں یہ قرآن رکھا ہوا ہے، اور آگے فرمایا کہ یہ جو قسم ہم نے کھائی ہے وہ ایک زبردست قسم ہے جس کی حقیقت سے تم واقف نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ جس کی قسم کھائی گئی ہے اس کی حقیقت سے کوئی انسان واقف نہ ہو۔ اور بعد میں فرمایا کہ یہاں مواقع النجوم سے مراد ستاروں کے گرنے کی جگہ ہے، کہ کس طرح وہ ستارے اس جگہ گرتے ہیں، یعنی غروب ہوتے ہیں، اور وہ وقت جو اس کے غروب کا ہوتا ہے وہ تمہارے لیے بہت منفعت والا ہوتا ہے کہ تم اس سے اپنے ایام اور اوقات کا پتہ لگاتے ہو اور ان کی پھیلنے والی روشنی سے راستہ تلاش کرتے ہو، اور انہی سے تم موسم کا حال بھی معلوم کرتے ہو۔ تو اس حساب سے اس جگہ کی بڑی اہمیت ہے، تو اسی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں روایت ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ تو شکر کرنے والے ہیں اور کچھ کافر۔ اور اس اعتبار سے کہ جب بارش ہوئی تو بعد نے کہا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو
اس نے ہم پر برسائی ہے، اور بعض نے کہا کہ فلاں ستارے نے سچ کہا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی فلا اقسم بمواقع النجوم۔ یہ قرآن کریم ہے، یعنی اس رب کا کلام ہے جس نے ان ستاروں کو پیدا کیا اور انہیں ایک نظام پر چلنے کے لیے متعین کر دیا جس کی وہ کبھی مخالفت نہیں کرتے۔ اسی طرح اس رب کے کلام میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کتاب پہلے سے ایک محفوظ کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، اور اس کی درج کی ہوئی چیزوں میں نقطہ برابر بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہوتا تو تم کہتے ہو کہ اس قرآن کو محمد نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا کہ تمہاری یہ باتیں بالکل غلط ہیں، اور درست بات یہی ہے کہ اس کلام کو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے جو تمہارے لیے رشد و ہدایت کا پیغام دیتا ہے، تمہیں برائیوں سے روکتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، جنت کی راہ بتاتا ہے۔ اس کلام کی شان یہ ہے کہ اس کلام کو کوئی ناپاک شخص چھو نہیں سکتا۔ اسے چھونے کے لیے تمہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ہر طرح کی ناپاکی سے دور کرنا ہوگا، پھر جب تم پاک و صاف حالت میں آ جاؤ تو اس قرآن کو چھو سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا لا یمسہ الا المطہرون، اور اس سے متعلق دو قول نقل کیے گئے۔ بعد نے فرمایا کہ اس سے مراد فرشتے، انبیاء اور رسول ہیں کہ جو ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ عبس میں ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس ہیں، اونچے رتبے والے ہیں، پاکیزہ ہیں، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں جو خود بڑی عزت والے ہیں اور بہت نیک ہیں۔ اور بعد نے فرمایا کہ سمراد انسان ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں یعنی بغیر غسل و وضو اس کلام الہی کو چھو نہیں سکتا، جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب انہیں یمن بھیجا گیا تھا کہ لا تمس القرآن الا وانت طاہر، کہ تم قرآن پاک پاکی ہی کی حالت میں چھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جب وہ قرآن مجید کو چھونا چاہتے تھے تو کہا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس سے بھی یہ پتا چلا کہ قرآن کو بغیر طہارت کے چھونا گناہ ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام ہے جسے اس نے تھوڑا کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو جس طرح اس رب کی تعظیم کی جاتی ہے اسی طرح اس رب کے کلام کی بھی تعظیم کی جانی چاہیے، اور تعظیم کا سب سے بڑا درجہ پاکی کی حالت میں اسے چھونے کا ہے، لہذا اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔